بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ حنین کا تعارف اور اس کے پس منظر کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس غزوہ میں کیا واقعات پیش آئیں۔ واقعات: 10 شوال سن 8 ہجری کو مسلمانوں نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا۔ مالک بن عوف یہاں پہلے ہی اپنے لشکر کو تنگ گھاٹیوں اور ٹیلوں میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ بچوں، یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد اور اتنے زیادہ جنگی سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ چنانچہ چند مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور یوں وہ میدان جنگ میں کچھ دیر کے لیے اللہ کی تائید و نصرت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر فخر تھا، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکون اور اطمینان نازل فرمائی اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کفر کرنے والوں کی سزا ہے۔ اگلی صبح جب مسلمانوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو چھپے ہوئے دشمن نے اچانک تیروں کی بارش کر دی، ساتھ ہی سب نے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمان لشکر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ لشکر کے درمیان موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا دستہ رہ گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور چند نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شجاعت سے مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے آگے بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے: میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان حالات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بلند آواز میں سب کو پکاریں۔ انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ ترجمہ: اے درخت والوں، اے بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ ان الفاظ کو سنتے ہی سب مسلمان کو ہوش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام لشکر ایک مرکز میں جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش و خروش سے لڑے کہ جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اڑتی ہوئی دور دور تک مشرکین کی آنکھوں میں گھس گئی۔ یہ مٹھی بھر مٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ اس کے بعد دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے اور دشمن کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد مشرکین کا لشکر 3 حصوں میں بٹ گیا اور ایک گروہ طائف کی طرف، دوسرا نخلا اور تیسرا اوتاس کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان کی بدحواسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے اپنی عورتیں، بچے اور مال مویشی وہیں چھوڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس اور نخلا میں پناہ لینے والے مشرکین کے پیچھے فوجی دستے روانہ کیے، جنہوں نے وہاں جا کر مشرکین کے گروہوں کو شکست دی اور انہیں قیدی بنا کر واپس لے آئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر اکٹھا کرایا اور تمام قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ بچوں، اگلی کلاس میں ہم طائف کا محاصرہ، قیدیوں کی رہائی اور اس غزوہ کے نتائج اور اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔